اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی خاص فیورز کا ذکر کیا ہے، یعنی آیت نمبر 40 سے 121 تک بنی اسرائیل سے تفصیلی خطاب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو اپنی خاص فیورز اور اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں، اور ان تمام احسانات کے باوجود ان کا رویہ، ان کی سرکشی، نافرمانی اور ناشکری کا ذکر کرتے ہیں، اور انہیں ان کی بنیادی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انہیں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی۔ سیم وہی رسپانسبلٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے سونپی گئی تھی، یعنی اس زمین پر اللہ کے دیے گئے احکامات کے مطابق نظام قائم کرنا، اور جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایات آئیں تو ان کو فالو کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو پھر اب قرآن کے نزول کے ساتھ یہ ذمہ داری امت محمدی کو ٹرانسفر کی جا رہی ہے، یعنی پہلی امت کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ دوسری امت کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ان آیات میں بنی اسرائیل کی معزولی کی وجوہات تفصیل سے بتائی جا رہی ہیں کہ ان حرکتوں اور نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے تمہیں اس منصب سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس تمام ڈیٹیل سے ایک تو پہلے والوں کو ان کے جرائم واضح کیے جا رہے ہیں کہ ان حرکتوں اور ان ریزن کی وجہ سے تمہیں ہٹایا جا رہا ہے، اور دوسرا نئی امت کے لیے ایک قسم کی وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان سے امامت چھین لی گئی ہے، تو تم ایسی حرکتیں نہ کرنا، یعنی ان کے طرز عمل کی وجہ سے جس انجام سے وہ دو چار ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو۔ اور یہاں پر اس حصے میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور ان تمام فیورز کے باوجود بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی بھی ایک طویل داستان ہے جس کو بار بار ایک ہی لفظ، ایک ہی انداز کے ذریعے انہیں یاد دلایا گیا۔ اذکرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور تقریباً 10 سے 15 دفعہ اس لفظ کے ذریعے انہیں ماضی کے تمام حالات اور مختلف سچویشنز یاد کروائی گئی ہیں، وہ تمام مواقع جو انہیں عطا کیے گئے تھے، یعنی انہیں بار بار سنبھلنے کے چانسز پرووائڈ کیے گئے جنہیں انہوں نے اپنی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ اللہ نے اپنی وہ تمام فیورز گنوائیں جو اللہ نے صرف انہیں عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا حق ادا نہ کیا۔ مثلا فرعون کی غلامی اور ظلم و ستم سے نجات، من و سلوہ اتارا گیا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل کا سایہ کیا گیا، اور بے شمار اور نعمتیں کہ اللہ نے تمہیں ایک بار نہیں بلکہ بار بار موقع دیا، لیکن تم نے ہر دفعہ سرکشی کی اور اپنی ناشکری اور نافرمانی کی عادت کی وجہ سے وہ سارے موقع تم نے ضائع کر دیے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی کروانے کے بعد انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ اور ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ نبی جس کی پیشن گوئی خود ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور انہیں پریڈکشن کی وجہ سے بہت سے یہودی قبائل مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ اس علاقے میں آخری نبی کے آنے کے آثار موجود تھے جن کا ذکر ان کی کتابوں میں کیا گیا تھا، اور پھر ان سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ یہ ان کے عہد کا لازمی جز تھا، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس آخری نبی کے اوصاف اور خصائل سے یہ اتنی اچھی طرح واقف تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے اس نسلی اعتراض کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور یہ آیت نمبر 122 سے 162 تک ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم کے حالات اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا گیا، اور پھر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کیا گیا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نبی اور امت مسلمہ کے قیام کی دعا کی تھی۔ اور یہاں پہ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ
کہ حضرت ابراہیم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور ان کے لیے بھی مسلمان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہاں پہ یہودیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے جد امجد ہیں، یعنی دونوں کی نسلیں ایٹ دا اینڈ جا کر حضرت ابراہیم سے ہی ملتی ہیں۔ یہاں انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم لوگ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہو، بالکل اسی طرح بنی اسماعیل یہ مکہ کے رہنے والے بھی اسی ابراہیم کی نسل سے ہیں، یعنی تمہارا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کہ یہ آخری نبی کسی دوسری نسل میں کیسے آ گیا، یہ وہی ایک ہی نسل ہے تم سب کی، مطلب تم سب ایک ہی دادا کی اولاد ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے اعلیٰ کردار، آزمائشوں اور بہترین فرمانبرداری کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے اہل و عیال سمیت اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کرتے ہوئے گزاری اور ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے التجائیں اور دعائیں مانگتے رہتے تھے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اور یہی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے خاندان کو، بچوں کو، اولاد کو، سب کو اللہ کے راستے پہ لگا دیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما دے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہم پر مہربانی سے توجہ فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ حضرت ابراہیم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور گھر بناتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اس کو قبول فرما دے، اس میں اگر میرے سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو معاف فرما دے، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم لوگ اگر کوئی چھوٹا سا بھی نیک کام کر لیں، کوئی ایک نماز بھی پڑھ لیں، تو ہمارا تو فخر ہی نہیں ختم ہوتا۔ کہاں کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اس نیک کام کو قبول فرما لے، کیونکہ نیک کام کرنا کافی نہیں ہوتا، اور وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ آپ کی یہ نیکی قبول ہو گئی، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت اور اس کے خاص کرم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا تو کوئی بھی کام پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر کام میں کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا درگزر، اللہ تعالیٰ کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیات میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، جو کہ ایک نئی امت کی اپوائنٹمنٹ کی کنفرمیشن کا ثبوت ہے۔ جیسے ایک نئے ملک یا قوم کا اپنا ایک الگ کیپٹل ہوتا ہے، اسی طرح نئی امت کا قبلہ بھی سیپریٹ کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کعبے کے متعلق بھی کلیئر کر دیا گیا کہ یہ کوئی نیا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے حوالے سے تعمیر کیا گیا تھا، جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر اس کی پہلی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر فرمایا تھا، یعنی یہ پہلے سے وہاں موجود تھا، اس کی بنیادیں موجود تھیں، اور انہی فاؤنڈیشنز پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دوبارہ اس کو اسٹیبلش کیا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا اعلان اور اپنی اولاد کو اس کی وصیت کا ذکر ہے، اور اس وقت کے یہود و نصارہ کے باطل عقائد کو واضح کر کے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بیسٹ قرار دیا گیا۔ پھر نیکسٹ آیت نمبر 163 سے 242 تک مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، تم اقرار کرو کہ تم اللہ پر اور قرآن پر ایمان لائے، اور تمام پہلے انبیاء اور آسمانی کتابوں پر بھی، اور تم صرف اللہ ہی کے فرما بردار ہو، اور جو ذمہ داری بنی اسرائیل سے ٹھیک سے پوری نہیں ہو سکی، اللہ نے اب وہ کام تمہارے سپرد کیا ہے۔ سورت کے اس حصہ میں احکامات اور قوانین ہیں، امت مسلمہ کی شریعت کی مکمل تفصیلات، قبلہ کی تبدیلی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، قصاص، وصیت اور جہاد، اور ساتھ ہی
انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید کی گئی، شراب اور جوے سے منع فرمایا گیا، اس کے علاوہ خاندانی زندگی جیسے نکاح، طلاق کے مسائل، نان نفقہ، مہر وغیرہ کی ڈیٹیل بتائی گئی، یعنی ایک پورے معاشرتی اور خاندانی نظام کی ہدایات دے دی گئی۔ اس کے علاوہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کسی سے نہ لگاؤ، چاہے یہ یہود ہوں یا نصارہ، یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ساری جائز اور ناجائز باتیں نہ مان لو، یعنی ان سے کسی قسم کی کوئی امیدیں نہ رکھو، یہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہی یہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہو سکتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاؤ گے تو اللہ کو راضی نہیں کر سکو گے۔ اپنی تمام ایکسپیکٹیشنز صرف اللہ سے ہی رکھو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاؤ گے تو کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکو گے۔ اللہ کے رنگ کو اپناؤ، اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے بن جاؤ، لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ یہاں پہ اللہ کے رنگ کی بات کی گئی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ رنگ سے مراد ہوتا ہے کسی کا لائف سٹائل۔ جیسے عام طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں بندہ تو اس کے رنگ میں ہی رنگا گیا، یعنی بالکل اس کے جیسا ہو گیا، جیسے وہ چاہتا تھا اس کے جیسے اس نے کپڑے پہننے شروع کر دیے، جیسے وہ چاہتا تھا اس طرح اس نے باتیں کرنی شروع کر دیں، اس کی چوائسیز، اس کی پسند، اس کا لائف سٹائل، کھانا پینا، سب کچھ اس کے جیسا ہو گیا۔ جیسے آج کل کی نوجوان نسل کو دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی کریکٹر کو، کسی نہ کسی ایکٹر کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے جیسا ہیئر سٹائل، اسی کے جیسے کپڑے، اسی کے جیسے بول چال، ہر چیز اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کسی کے رنگ میں رنگ جانا، کسی کو پوری طرح اپنے اوپر طاری کر لینا، اس کی ہر بات ماننا، اس کی ہر پسند کو اہمیت دینا۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، جیسا اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے ویسے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لے۔ اللہم انی اسألک صبغتک، اللہ سے اس کا رنگ مانگیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس دنیا میں دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں جو دوسری بات کلیئر کی گئی وہ یہ ہے کہ آرزوؤں اور تمناؤں سے جنتیں نہیں ملا کرتی، مطلب کچھ حاصل کرنے کے لیے صرف چاہنا کافی نہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں چاہتی ہوں کہ جنت میں داخل ہو جاؤں، میں چاہتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں، لیکن یہ سب صرف خواہش کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ چلیں ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے ایگزامس میں میرے بہت اچھے نمبر آ جائیں، تو کیا صرف چاہنے سے یہ کام ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی ہوگی، مجھے بہت سی کتابیں پڑھنی ہوں گی، پھر پیپر دینے ہوں گے، تب کہیں جا کر میرے اچھے نمبر آئیں گے۔ صرف خواہش کرنے یا چاہنے سے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوا کرتی، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے۔ اگر میں جنت الفردوس میں اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کی رفاقت چاہتی ہوں تو اس کے لیے مجھے عملی طور پر کوشش کرنی ہوگی، یعنی صرف آرزو کافی نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی عمل صالح کو مینشن کیا جاتا ہے، مطلب صرف ایمان لانا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد زندگی میں پرائیورٹی کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرائیورٹی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ خواتین کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، وہ اچھے اچھے ڈریسز کلیکٹ کرتی ہیں، اس کی کلیکشن بناتی ہیں۔ کچھ خواتین یا کچھ گھر والے ہوتے ہیں جن کی نظر میں ایجوکیشن بہت اہم ہوتی ہے، تو وہ اپنے سارے ریسورسز اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ لگا دیتے ہیں۔ کچھ فیملیز کے لیے بڑا یا اچھا گھر سب سے اہم ہوتا ہے، تو وہ اپنی ساری بچت، اپنی ساری سیونگ اور ریسورسز ایک اچھا گھر بنانے میں لگاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہر ایک کی زندگی کی کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ نصب العین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہر بندہ عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم لوگ نیک اعمال کو اپنی پرائیورٹی بنا لو۔ پھر مسلمانوں کو مشکل حالات میں صبر
اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی اور اللہ کے ساتھ کی یقین دہانی کروائی گئی کہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہیں، اور کلیئر کیا گیا کہ وہ تو زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی مل رہا ہے، لیکن اس چیز کا تم لوگوں کو علم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی۔ انہی آیات میں ایک آیت بر کہلاتی ہے، یعنی آیت نمبر 177۔ اس میں نیکی کی اصل حقیقت واضح کی گئی کہ نیکی کا اصل تمہارے دل کا عقیدہ اور عمل ہے، یعنی تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات، اخلاقیات، معاملات اور عبادات سب کو جمع کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ اس میں سے کوئی ایک کام کر لینا نیکی نہیں، اصل چیز تو ان تمام باتوں کا مجموعہ ہے جو مطلوب ہے۔ مطلب یہاں پہ یہ چیز واضح کی گئی کہ صرف ایک کام کر لینا کافی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا یا وہ بڑا نیک ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ تصور ٹھیک نہیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی پسند کو پرائیورٹی دینی ہوگی۔ اسی سلسلے میں اس آیت میں سب سے پہلی چیز ایمان بتائی گئی کہ اللہ اور رسول، کتابوں، فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانا۔ دوسری چیز اس کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انفاق کرنا، اپنے رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر اور ان کے ساتھ معاملات، وعدوں کی پاسداری اور ان کے رویے پر صبر، اور پھر اس کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ۔ مطلب یہاں پہ سب سے پہلے ایمان کا درجہ، پھر اس کے بعد اخلاقیات اور معاملات آتے ہیں، اور پھر آخر میں عبادات کو مینشن کیا گیا۔ اس کے بعد قصاص کا حکم آتا ہے کہ یہ تو اصل میں زندگی کی ضمانت ہے، کیونکہ اسلام میں جتنی بھی سزائیں ہیں وہ اصل میں معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس طرح 1-2 لوگوں کی سزا بہت سے معصوم لوگوں کی جانیں بچانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہی حکمت دین ہے۔ اس کے بعد روزوں کی فرضیت اور ان کا اصل مقصد بتایا گیا۔ پھر ایک بہت ہی پیاری آیت ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں تو قریب ہی ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، بس انہیں بھی چاہیے کہ میرے احکام مانیں تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا یقین دلایا ہے، اور الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ عربی سمجھنے یا عربی گرامر کے بعد اتنا مزہ آتا ہے کہ انشاءاللہ جب میں ایک ایک آیت ایکسپلین کروں گی رمضان کے بعد تو اس میں یہ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے۔ پھر نیکسٹ آیات میں قتال فی سبیل اللہ کے احکامات ہیں، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ قتال فتنے سے بہتر ہے، یعنی اگر زمین میں کہیں فتنہ برپا ہو اور قتال نہ کیا جائے تو وہ فتنہ اس سے زیادہ شدید نتائج پیدا کرتا ہے، لہٰذا اللہ کی خاطر اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آگے چل کے حج اور عمرے کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل بتائی گئی ہیں، اور 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جن کی تمام کوششیں ساری زندگی صرف دنیا کے حصول کے لیے ہوتی ہے، یعنی جن کا مین فوکس یہ دنیا اور اس کی آسائشیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے کلیئر کیا گیا کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس دوسرے ایک گروپ کا ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں کھپا دیتے ہیں، یعنی اپنی اپنی جگہ پر جو بھی کر سکتے ہوں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو بھی ممکن ہو، بس اسی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب زندگی کے ہر گوشے میں اسلام نافذ کر لو، اپنی گھریلو زندگی، دوستیاں، رشتہ داریاں، کاروباری معاملات، ہر کام کو
اللہ کے دین کے مطابق ڈھال لو۔ پھر ایک سوالیہ انداز میں اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں، اس کے لیے بہت محنت اور بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت سی آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں، پھر کہیں جا کر جنت میں انٹری پاسبل ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیات میں خرچ کرنے کے حوالے سے ترتیب بتائی گئی کہ سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں اور پھر مسافروں پر۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر ڈالو۔ اب اللہ نے تو یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی، اس پر سوچنا ہم نے خود ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہیں، جو ہم سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے کپڑے ہیں، جوتے، برتن اور بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اسی خیال سے رکھے چھوڑتے ہیں کہ شاید کہیں کبھی ضرورت پڑ جائے، اور وہ سالوں سال یوں ہی پڑی خراب ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات فریج میں کھانے کی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم سب کو آج سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ضرورت سے ایکسٹرا جو بھی ہو اسے کسی دوسرے کو دے دیں، شاید وہ اس کے کام آ جائے اور اللہ اسے ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ پھر اگلی آیات میں آئلی زندگی کے متعلق احکامات آتے ہیں، یعنی نکاح، عدت، بیوہ عورت کے حوالے سے بہت سے احکام ہیں جو سورہ نساء میں بھی آئیں گے، لیکن ان تمام معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں بار بار ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ انسانوں کے جتنے بھی آپسی معاملات ہیں ان کے اندر لچک اور بھلائی کا ماحول تبھی پیدا ہوگا جب سب لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے انہیں نبھائیں گے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ آگے چل کر رضاعت اور عورت کے نان نفقے کا ذکر آتا ہے، اور پھر قرض حسنہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ اس میں فائدہ قرض دینے والے کا ہے جو خلوص نیت سے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ مینس یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس میں کبھی کسی نقصان کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ مطلب کوئی بھی کام جو صرف آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا میں اس کے چاہے کوئی نتائج حاصل ہوں یا نہ ہوں، آپ کو کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نیک عمل لکھ دیا گیا جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے اللہ کے حکمت سے بھرے ہوئے ایک ضابطے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے تاکہ زمین کا نظام چلتا رہے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کیسے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور کو ان کے مقام سے نیچے اتار پھینکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات یعنی آیت نمبر 243 سے 283 تک، ان آیات میں خانہ کعبہ کو مشرکوں سے آزاد کروانے کے لیے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا، انفاق پر مزید زور دیا گیا، اور انہی آیات میں قرآن کی ایک عظیم الشان آیت کے مقام پر ہم پہنچتے ہیں، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ انتہائی خوبصورت اور جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ کی بہت سے اسماء اور صفات بیان کیے گئے ہیں اور ایک انتہائی اہم عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت والے دن اس کے سامنے کوئی اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کسی کو سپورٹ نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ جس نے اللہ کو تھام لیا گویا اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ ایسے بندے کے لیے نہ کوئی رنج ہوگا اور نہ کسی غم کی گنجائش ہے۔ پھر نیکسٹ آیات میں کچھ واقعات بیان کیے گئے، جیسے حضرت ابراہیم اور نمرود کا قصہ، ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو تباہ شدہ بستی سے عبرت پکڑتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں کا واقعہ جو ان کے دل کی تسلی کے لیے بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ انفاق کی اہمیت واضح کی گئی، کیونکہ اصل میں انسان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر غلطی کے ازالے کے لیے کفارے کے طور پر اللہ نے مال کو خرچ کرنے کا کہا،
تاکہ اس کی یہ محبت کم ہو اور آئندہ سے انسان وہ گناہ کرنے سے پرہیز کرے۔ سورہ بقرہ کا یہ سفر کرتے کرتے اب ہم اس کے اختتام تک پہنچے ہیں۔ آخری آیات، آیت نمبر 284 سے 286، اس میں اللہ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا ہے، آسمانی کتابوں اور اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور اللہ سے آسان زندگی اور کامیاب آخرت کی التجا ہے، اور تمام گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے، اور پھر اسی مغفرت کی دعا پر اس صورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور اس کی آخری 2 آیات کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر معراج کے سفر کے دوران بطور تحفہ عطا کی گئی، یعنی باقی سارے کا سارا قرآن آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا، لیکن یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ جنہیں زمین پر نازل نہیں کیا گیا، انہیں آسمانوں پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ یہ بھی ان کی فضیلت کی ایک دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں آیات کو بہت اعلیٰ آسمانی الہامی تحفہ بھی کہا جاتا ہے، جو آمن الرسول سے سٹارٹ ہو کر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اس پر ختم ہوتی ہے۔ اس صورت میں بہت سی دعائیں ہیں، ان میں سے جو میں ٹریس کر سکی یا جن کو میں نے لکھا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ آیت نمبر کے ریفرنس کے ساتھ، اور جو اس کے احکامات اور بچنے کے مقامات ہیں وہ بھی میں آپ سے ریٹن فارم میں شیئر کر لوں گی۔ اور انشاءاللہ جب ہم رمضان کے بعد اپنے ڈیٹیلڈ جرنی کا آغاز کریں گے قرآن کے حوالے سے، تو پھر ہم ایک ایک آیت کو، ایک ایک دعا کو، ایک ایک حکم کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی ہماری سورہ بقرہ کا خلاصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک